بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان عالم برزخ۔ موضوع عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عذاب قبر کی پوسٹ اور روح والی پوسٹ میں قرآن و حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر دنیا میں واپس بھیجے جانے کی درخواست کرتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ برزخ کا ذکر فرماتا ہے کہ دنیا واپس جانے کی بات ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ ان مرنے والوں کے پیچھے اب برزخ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی اب یہ روح واپس دنیا کی طرف پلٹنا چاہے تو دنیا اور اس کے درمیان ایک آڑ یعنی برزخ آ گئی ہے۔ اب یہ قیامت کے دن تک برزخ کے اس پار ہی رہیں گے۔ اسی حوالے سے اسے اصطلاحاً عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک عمل کا دور اور دوسرا اس کی جزا و سزا کا دور۔ انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ اگر مسلم بن کر واپس لوٹے تو جزا کا وعدہ ہے، اور حالت کفر میں واپس لوٹنے والوں سے صرف اور صرف سزا کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے پورے ہونے کا مقام کون سا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 22 میں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے بخاری کتاب الجہاد والسیر کی یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت میں آتا ہے کہ بندوں میں سے جب کوئی مرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ خیر ہے تو نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، اگرچہ اس کو دنیا کی ہر چیز دے دی جائے سوائے شہید کے کہ اس نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی ہوتی ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہاں بھی یہ فرقہ پرست لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اسی قبر میں اس کو سب کچھ ملتا ہے، اسی قبر میں جنت سے یا جہنم سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہی مقام آخرت ہے جہاں سے مرنے والا واپس نہیں آنا چاہتا۔ ان کے اس جھوٹ کا جواب بھی حدیث میں ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کتاب الجہاد والسیر کی اس روایت میں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جانے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اسی طرح مسلم کتاب البر والصلہ والادب کی روایت کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو آرام کرتے ہوئے دیکھا جس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا تھا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ قرآن و حدیث نے وضاحت کر دی کہ مرنے کے بعد جزا یا سزا اس دنیا میں نہیں ملتی بلکہ ایسی جگہ ملتی ہے جو اس دنیا سے باہر ہے، لہٰذا ان کا یہ عقیدہ کہ یہی زمینی قبر برزخ ہے جھوٹا قرار پاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا ایسے مقام پر ملتی ہے جہاں سے وہ دنیا کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اسے دنیا کی ہر چیز ہی کیوں نہ دے دی جائے، یعنی اس کو ایسی جزا مل رہی ہوتی ہے کہ اس پوری دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن شہید اس دنیا کی طرف واپس آنا چاہتا ہے اس لیے کہ شہادت پر جو اس کا استقبال ہوتا ہے اور جس طرح وہ نوازا جاتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس ناقابل بیان جزا کو دوبارہ حاصل کر لے۔ یہ شہید کہاں ہوتے ہیں؟ کتاب اللہ بیان کرتی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ اور رزق پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے مقام کے بارے میں بیان فرمایا مسلم کتاب الامارہ کی روایت کے اندر کہ شہداء کی روحیں سبز اڑنے والے پرندوں کے جسموں میں ہیں اور ان کے لیے قندیلیں عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہے گھومتے پھرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ ان کی طرف ان کے رب نے جھانکا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے
شہداء نے جواب دیا کہ اب ہم کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح 3 بار ان سے یہی دریافت کیا اور شہداء نے دیکھا کہ جب تک وہ کسی خواہش کا اظہار نہ کریں گے ان کا رب ان سے برابر پوچھتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری روحوں کو پھر ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم دوسری بار تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ اب کہ مالک نے دیکھ لیا کہ انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ فوت شدہ افراد کی جزا و سزا کا اس دنیا، زمینی قبر یا مٹی کے اس جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم آتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت کی طرف، جسے ہم عذاب قبر کی پوسٹ میں مکمل بیان کر چکے ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے عام مومنین کا گھر تھا، اور یہ شہداء کے گھر ہیں، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، جب آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ فاسق لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائی جاتی ہیں تو حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کرتی ہیں۔ موت کے بعد کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی بلکہ اس کا مقام جہنم بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آل فرعون کے لیے سورۃ المؤمن کی 46 نمبر آیت میں، نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویاں سورۃ التحریم کی 11 نمبر آیت، نوح علیہ السلام کی قوم سورہ نوح کی 25 نمبر آیت، غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہو جانے والے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر کیا تم نے پوری طرح پا لیا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآنی آیات پڑھ کر اس کی تشریح فرمائی کہ یہاں سننا مراد نہیں ہے بلکہ جاننا مراد ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میں تم سے کہا کرتا تھا اب تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ سب سچ تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی قرآنی آیات پڑھنے سے مراد یہ تھی کہ جب جہنم میں ان کو اپنا ٹھکانہ مل گیا ہوگا تب انہوں نے اچھی طرح جان لیا۔ بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت ہے۔ انسانوں کی موت کے بعد ان پر ہونے والے عذاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے اور وہ اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گلپھڑے میں داخل کر کے گلپھڑے کو گردن تک پھاڑ ڈالتا ہے، پھر اس کے دوسرے گلپھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گلپھڑے جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پس ہم چلے یہاں تک کہ ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا اور پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا اور اس درمیان میں کہ وہ پھر واپس آئے سر پھر جڑ جاتا تھا اور ویسے ہی ہو جاتا کہ جیسے پہلے تھا۔ اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے اور تنور کی شکل کے نقب کے پاس آئے۔
اس نقب کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا وسیع تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس نقب کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ تیز ہوتی تو وہ اوپر اٹھتے اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب ہلکی ہوتی تو نیچے واپس چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بھری ہوئی تھی اور اس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر والا شخص آگے بڑھتا اور باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اسے واپس اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ فرشتوں نے بتایا وہ جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے گل پھاڑے جا رہے تھے وہ کذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور لوگ اس بات کو لے اڑتے تھے، یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہوتا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ نے ہوتے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جن کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو قرآن سے غافل سوتا رہا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہ کیا، یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ یہ کون سا عذاب ہے کہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ قیامت تک ہوتا رہے گا؟ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ زناکاروں کی قبریں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر یہ مقام کون سا ہے کہ زناکار ایک ہی تنور میں یعنی ایک ہی جگہ عذاب دیے جا رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے دلائل سے واضح ہوا کہ عالم برزخ کا اس عالم دنیا سے تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث کے اور بھی دلائل اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے صرف انہی دلائل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو یہی بہت ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے تو اگر پورا قرآن بھی پیش کر دیا جائے تو وہ نہ مانیں گے۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، روح جب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش الہی چلی جاتی ہے اور واپسی کی درخواست کرتی ہے تو برزخ کا ذکر کیا گیا کہ یہ قیامت تک دنیا واپس نہیں جا سکتی، یعنی قیامت تک برزخ کے پار رہیں گی۔ اسی مناسبت سے اسے عالم برزخ یعنی آڑ کے پیچھے کا عالم کہتے ہیں اور صرف قیامت تک کے لیے ہے۔ نمبر 2، اس دور میں روح کو داخل کیے جانے کا مقام جنت یا جہنم بتایا گیا ہے، لہٰذا اسے جنت اور جہنم ہی کہا جائے گا۔ اس دور میں یہ مٹی کا بنا جسم نہیں ہوتا بلکہ احادیث سے ایک دوسرے جسم کا عندیہ ملتا ہے۔ نمبر 3، واضح ہوا کہ یہ زمینی قبریں نہ ہی آخرت کا مقام ہیں اور نہ یہ برزخی ٹھکانے ہیں، کیونکہ برزخ ایک آڑ کا ذکر تو قرآن نے وہاں کیا ہے جب یہ روح واپس اس دنیا کی طرف آنا چاہتی ہے، یعنی برزخ کسی مقام کا نام نہیں بلکہ صرف ایک آڑ ہے۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں برزخ کے بارے میں ان فرقہ پرستوں کے مزید عقائد کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔